وہ ویران سڑک پر دلہن کے لباس میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اسے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے بیچ دیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے بچائیں۔ وہ اس انجان شخص سے مدد مانگ رہی تھی جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی سے بھاگ رہی تھی تم؟ انجام جانتی ہو اس کا؟ اس آدمی کے قریب آنے پر وہ خوفزدہ ہوئی۔ نہیں میں… اس آدمی نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا۔ حنیت شاہ دھوکے دینے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اب تمہیں بھاگنے کی سزا مل کر رہے گی۔ ہادیہ کو گاڑی میں ڈالتے وہ اچانک اس پر حاوی ہوتا۔ کچھ دن پہلے… یہ رہا سر۔ ایک آدمی جو گارڈ کے لباس میں ملبوس تھا دوسرے آدمی کو نیچے زمین کی طرف پھینکتے بولا۔ جانتے ہو نا مجھے دھوکہ دینے والے لوگ پسند نہیں۔ سامنے کھڑکی کی طرف رخ کیے کھڑے انسان جو بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا بولا۔ نہیں شاہ صاحب، میں آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کچھ پیسوں کا انتظام کر لیا تھا لیکن کیا دشمن؟ وہ رخ پلٹتے بولا۔ اس کے نئے نقش تھیکے تھے، گرے آنکھوں میں سرد مہری تھی جو اس کی خاص پہچان تھی۔ دنیا کے لیے وہ بزنس مین حنین شاہ تھا لیکن انڈر ورلڈ کے لیے خطرناک مافیا شاہ تھا۔ میری کم عقل بیوی نے وہ پیسے اپنی بیٹی کی فیس کے لیے خرچ کر دیے۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے دمش، مجھے میرے پیسے چاہیے۔ اگر تم واپس نہیں کر سکتے تھے تو لے ہی کیوں؟ وہ بولتے چلتے اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سرد ٹھہراؤ۔ یہی ٹھہراؤ دوسرے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا، جیسے ابھی دمش خوف سے کانپنے لگا تھا۔ شاہ صاحب مجھے کچھ وقت دیں، میں آپ کے لیے پیسے لوٹا دوں گا۔ دمش گھٹنوں کے بل چلتے اس کے قریب آتے بولا۔ کیسے لوٹاؤ گے؟ کام تو تم کچھ کرتے نہیں ہو، تمہاری بیوی اور بیٹی کی نوکری کی وجہ سے تم تو ابھی تک زندہ ہو، پھر میرے 20 لاکھ کیسے لوٹاؤ گے؟ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولا۔ دمش کا دل خوف سے منہ کو آنے کو تھا۔ میں اپنی بیوی سے ہی لوں گا اور خود بھی کوئی کام ڈھونڈ رہا ہوں میں۔ وہ اسے دیکھتے ہاتھ جوڑے التجا بولا۔ کب تک ملے گا کام تمہیں؟ اگر تب تک تم زندہ ہی نہ بچے تو؟ نہیں شاہ صاحب، مجھے ماریے گا مت، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، وعدہ ہے میرا۔ سر، پہلے والا گارڈ اب ایک دوسرے آدمی کی پکڑ کے اندر لے کر آیا تھا۔ شاہ نے اسے دیکھتے صوفے کی سائڈ پر رکھی چھوٹی ٹیبل سے پستول اٹھائی اور اسی طرف نشانہ لیتے گولی چلا دی۔ گولی سیدھے اس انسان کے ماتھے کے بیچ لگی تھی۔ گولی کی آواز سنتے دمش چیخ پڑا۔ یہ ہوگا تمہارے ساتھ اگر تم نے میرے پیسے 1 ہفتے کے اندر واپس نہ کیے تو۔ لیکن شاہ صاحب 1 ہفتے کے اندر کیسے؟ میں نہیں جانتا، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو یا خود کو بیچ دو، کچھ بھی کرو لیکن مجھے میرے پیسے چاہیے۔ وہ اس کا منہ دبوچتے دھاڑتے ہوئے بولا۔ جی شاہ صاحب، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے دھکا دیتے بولا۔ جی دمش وہاں سے اپنی جان بچاتے پیر بھاگا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے دمش آپ کے پیسے لوٹا دے گا؟ وہ گارڈ چلتے اس کے قریب آتے بولا۔ اس کے اندازے سے وہ حنیت کے کافی قریب معلوم ہوتا تھا۔ نہیں، اتنی آسانی سے نہیں، یہ بہت ٹیڑھی ہڈی ہے، اتنی آسانی سے کہاں سیدھی ہوگی؟ وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ہماری بزنس ڈیل کا کیا ہوا تیمور؟ وہ اس کمرے سے نکلتا بولا۔ تیمور اس کا سیکریٹری بھی تھا اور مافیا کی دنیا میں لیفٹ ہینڈ بھی۔ تیمور اب اسے بزنس کے بارے میں بتانے لگا۔ ہادیہ ابھی یونی سے آئی تھی۔ چادر اتارتے اپنی چارپائی پر رکھتے ہوئے دوپٹہ اوڑھتے کمرے سے باہر نکلی۔ ہادیہ سفید رنگت بھرے گال، براؤن آنکھوں والی لڑکی تھی۔ چوٹی بندے بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ وہ یونی کے آخری سیمسٹر میں تھی۔ امی وہ آوازیں لگاتی کچن سے داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی سلطانہ بیگم اس کی ماں لکڑیاں جلائے چولہے پر توا رکھے ہوئی تھی۔ نام تو ان کا سلطانہ بیگم تھا لیکن قسمت کنیزوں سے بھی بری نکلی تھی۔ پہلے شوہر کی وفات کے بعد ان کی شادی دمش سے ہوئی تھی۔ پہلے کچھ سال وہ ٹھیک رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ نشے کی لت پر لگ گیا۔ پہلے نشہ، پھر وہ جوا بھی کھیلنے لگا تھا۔ آج سے تقریباً 1 سال پہلے اس نے حنین شاہ سے 10 لاکھ ادھار لیے تھے، وہ بھی انٹرسٹ کے ساتھ۔ وہ اب ڈبل رقم بن چکی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے گھر اکثر لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ سلطانہ بیگم ایک گھر میں کام کرتی تھی اور ہادیہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ یونی کے بعد سیدھا اسکول ہی جاتی تھی۔ اسکول کی پرنسپل ایک اچھی خاتون تھی، اس لیے ہادیہ کے سارے لیکچرز 1 بجے کے بعد تھے۔ اسکول سے فارغ ہوتے اور واپس آتے اسے 3 بج جاتے تھے۔ سلطانہ بیگم بھی 2:30 بجے گھر آ جایا کرتی تھی اور پھر 3:30 بجے تک وہ واپس چلی جاتی تھی، پھر رات 8 بجے تک واپس لوٹتی تھی۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ سامنے تھوڑا سا برآمدہ تھا جس میں ایک چارپائی رکھی تھی اور برآمدے سے آگے تھوڑا سا صحن تھا۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، روٹیاں بس 2 منٹ میں پک جائیں گی۔ جی امی۔ وہ انہیں دیکھتے چلی گئی۔ وہ انتظار میں تھی کہ کب اس کا ماسٹرز کمپلیٹ ہو اور وہ کوئی اچھی سی جاب کرے تاکہ اس کی ماں سکون سے اپنی بچی زندگی گزار سکے۔ کچھ دیر میں سلطانہ بیگم روٹیاں بنا کر لے آئی تھیں۔
برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھتے وہ دونوں دال سے روٹی کھانے لگی۔ دمش کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا، وہ جب آتا ہادیہ اسے کھانا گرم کر دیتی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں امی، سب ہے میرے پاس اور پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، یہ آخری سیمسٹر ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈ لوں گی، پھر ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگلے دن ہادیہ اسکول سے واپسی پر لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ سڑک کنارے کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں کوئی بس اسٹاپ نہیں تھا، اس لیے وہ دھوپ میں ہی کھڑی تھی۔ کراچی کی دھوپ کیسی ہوتی ہے یہ تو سب جانتے ہی ہیں۔ اسے کھڑے تقریباً 10 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اتنی سی دیر میں پسینے میں شرابور ہو چکی تھی، سفید گال سرخ ہو رہے تھے۔ وہ پہلے جس بس میں جاتی تھی وہ گزر چکی تھی، اب جب تک دوسری بس نہ آ جاتی اسے وہیں کھڑے ہونا تھا۔ میڈم لفٹ چاہیے کیا؟ بائک پر بیٹھے ان دو لڑکوں میں سے پچھلا لڑکا بولا۔ ہادیہ اگنور کرتے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سڑک کی دوسری طرف عنایت شاہ کی بلیک مرسڈیز کھڑی تھی۔ تیمور گلی کے اندر کسی گھر میں گیا تھا اور ادھار کے پیسے نکلوانے۔ ارے میڈم، اتنی جلدی آپ کو کوئی سواری نہیں ملنی، اس لیے ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو گھر بھی چھوڑ دیں گے اور ساتھ کچھ اچھا وقت بھی گزار لیں گے، اب پہلا لڑکا بولا۔ عنایت باہر نکلتے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ہادیہ نے ان لڑکوں کو دیکھا اور اپنے قدم ان کی طرف بڑھائے۔ عنایت وہیں رک گیا۔ وہ دونوں بھی حیران ہوئے۔ ہادیہ کے کندھے پر بیگ تھا، اس نے بیگ اتارتے باری باری دونوں لڑکیوں کے منہ پر زوردار طریقے سے مارا۔ عنایت نے ایک آئی برو اچکائی۔ مارنے کے بعد ہادیہ نے انگلی کے اشارے سے ان دونوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس قدر حسین اور روبدار لگ رہی تھی کہ عنایت ستائش سے اسے دیکھتے گیا۔ ہادیہ نے ایک نظر عنایت کو دیکھا اور پلٹتے دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور عنایت خود بھی پلٹتے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں تیمور بھی واپس آ گیا۔ تیمور، اگلی بس کب یہاں سے گزرے گی؟ عنایت باہر ہادیہ کو دیکھتے بولا۔ پتہ نہیں سر۔ وہ اس کی بات سنتے حیران ہوا، پھر سیٹ بیلٹ لگاتے گاڑی آن کرنے لگا۔ ابھی تھوڑا صبر کرو۔ لیکن کیوں سر؟ بولتے اس نے پلٹتے عنایت کو دیکھا جو باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے رخ پھیرتے باہر دیکھا۔ دوسری طرف صرف ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سر، اس لڑکی کو اٹھوانا ہے کیا؟ نہیں۔ اس کا جواب سنتے تیمور واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آج کے زمانے میں اس جیسی باوقار لڑکیاں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ بڑبڑایا۔ تیمور نے اسے بڑبڑاتے دیکھ کر رخ اس کی طرف موڑا۔ کچھ کہا آپ نے؟ نہیں، بس مجھے یہ دیکھنا ہے کہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔ لیکن سر، 3:30 ہماری میٹنگ ہے سنگم سے۔ اس کی بات سنتے عنایت سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا حکم سنتے عنایت نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ سنگم ایک مافیا تھا، اس کا اصلی نام کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اسے یقیناً کارٹون بہت پسند تھے، اس لیے اس نے اپنا نک نیم سنگھم رکھا تھا۔ سنگھم ڈرگز اسمگل کرتا تھا اور عنایت اسلحہ۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بس آئی اور ہادیہ گھر پہنچی۔ جب تک وہ گھر آئی تب تک سلطانہ بیگم جا چکی تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ کچن میں گئی۔ سلطانہ بیگم نے پہلے کھانا بنا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے لیے سالن نکالتے برآمدے میں بیٹھتے کھانا کھانے لگی۔ اتنے میں لائٹ بند ہو گئی۔ یک نشد وشد، وہ پنکھے کو بند ہوتے دیکھ کر بولی، پھر سر جھٹکتے کھانا کھانے لگی۔ سر، آپ کو سنگھم کیسا لگا؟ تیمور گاڑی روکتے بولا۔ ان کی میٹنگ ایک خفیہ مقام پر تھی، اب وہ دونوں واپس گھر آئے تھے۔ مطلب؟ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے بولا۔ مطلب کہ وہ مجھے کچھ گڑبڑ لگا۔ وہ بھی باہر نکلتے بولا۔ مجھے بھی کافی عجیب لگا وہ، خیر اب ہم ڈیل پارٹنر ہیں، جلد جان جائیں گے اسے۔ وہ آگے بڑھتے بولا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ یقیناً ہمارا نقصان کروائے گا۔ اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو اپنی موت کو دعوت دے گا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے بولا۔ تیمور خاموش رہا۔ دیر کیوں ہو گئی تھی آج؟ سلطانہ بیگم چارپائی پہ بیٹھتے بولی تھی۔ ہادیہ نے انہیں پانی کا گلاس دیا۔ اسکول میں دیر ہو گئی تھی اور پھر میری بس چھوٹ گئی۔ اچھا صحیح۔ اتنے میں دمش گھر میں داخل ہوا اور سیدھا ہادیہ کی طرف بڑھا۔ آج پہلی ہے، چل تنخواہ دے مجھے۔ عنایت کے دیے وقت میں سے 2 دن گزر چکے تھے، 5 دن میں اسے 20 لاکھ کا انتظام کرنا تھا۔ ابا، ابھی تنخواہ نہیں ملی؟ جھوٹ بولتی ہے تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں زندہ رہوں۔ اگر 5 دن میں اسے پیسے واپس نہ کیے تو وہ میری جان لے لے گا۔ دمش، یہ بات ادھار لینے سے پہلے سوچنی تھی۔ سلطانہ بیگم اٹھتے بولی۔ ہاں، دماغ خراب تھا میرا جو میں نے ادھار لیا، مگر اب واپس تو کرنا ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھتے بولا۔ یہی نقصان ہوتا ہے جوئے کا نشے کا۔ سلطانہ بیگم دیکھتے بولی۔ لیکچر نہیں سننا مجھے، پیسے دو مجھے۔ تم بھی جانتے ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جو تھے وہ خرچ ہو چکے ہیں۔ تو کس نے کہا تھا کہ اس کی فیس بھرو؟ کیا کر لے گی پڑھ کر؟ دمش، وہ میری سلطانہ کی بیٹی ہے، میں نے جسے بھی کر کے اپنی زندگی گزار لی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی میری جیسی غریبی دیکھے۔ اتنے میں ہادیہ باہر آئی، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ ابا، میرے پاس بس اتنے ہی تھے۔ یہ تو 10,000 ہے، مجھے 20 لاکھ دینے اسے۔ دمش پیسے گننے کے بعد بولا۔
ابھی آپ اسے یہ تو دو تاکہ اسے یقین آئے کہ ہم پیسے لوٹا دیں گے، اس کے بعد جب انشاءاللہ میں نوکری پر لگ جاؤں گی تو پھر ہم اس کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ ہادیہ ٹھیک کہہ رہی ہے دمش، ٹھیک ہے دیکھتا ہوں میں، پیسے جیب میں رکھتے بولا۔ یہ تو صرف 10,000 ہے۔ حنید بولا، جانتا ہوں شاہ صاحب، ابھی میرے پاس اتنے ہی تھے، میری بیٹی نے کہا ہے کہ ابھی اتنے دے دو تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں پیسے لوٹاؤں گا نہیں، وہ کہی تھی کہ جب نوکری لگے گی تو وہ سارے پیسے چکا دے گی۔ حنید صوفے پر بیٹھتا، دمش اس کے سامنے زمین پر بیٹھا تھا، صوفے کے ساتھ تیمور کھڑا تھا۔ اور جب تک تیری بیٹی کی نوکری لگے گی تو پیسے واپس نہیں کرے گا؟ تیمور بولا۔ جہاں بات عورت ذات کی آتی تھی وہاں حنید خاموش ہو جاتا تھا۔ نہیں نہیں، میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ دیتا رہوں گا۔ آتے ہوئے میری ایک دکان پر بات ہوئی ہے، وہ مجھے نوکری دے رہا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے 15,000 تنخواہ دے گا، پھر میری بیٹی بھی نوکری کرے گی تو میں سارا قرضہ چکا دوں گا۔ مطلب کہ تمہارا کیا قرضہ تمہاری بیوی کی بیٹی چکائے گی؟ حنید بولا، جی اسی نے بولا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ٹائم بتاؤ کہ کتنے عرصے میں؟ جلدی، وہ تیزی سے بولا۔ تو تم اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ جاؤ، جب تک پیسے پورے نہیں ہوں گے وہ یہیں رہے گی۔ تیمور بولا۔ حنید نے چہرہ موڑتے اسے گھورا تھا۔ یہاں؟ ہاں یہاں۔ وہ حنید کی گھوری کو اگنور کیے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اسے سزا ملنے والی ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا، اسے بچانا بھی تو تھا۔ تم یہ سمجھ لو کہ جب تمہاری بیٹی یہاں آئے گی تو تمہارا سارا قرض ختم ہو جائے گا۔ تیمور؟ حنید شدید ضبط سے کرتے بولا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اسے یہیں رکھ لو بے شک، میں پیسوں کے بدلے پیسے ہی لیتا ہوں، بیٹیاں نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ دمش کا منہ اترا۔ اب جاؤ یہاں سے، جا کر کام کرو اور مجھے میرے پیسے لوٹاؤ۔ جی شاہ صاحب، دمش بولتے چلا گیا۔ اس کے جاتے حنید اٹھا اور پلٹتے زوردار مکہ تیمور کے پیٹ میں مارا۔ حنید شاہ کب سے عورتوں کو خریدنے لگ گیا؟ وہ اسے گھٹتے سرد لہجے میں بولا۔ میری بات تو سنیں سر، میں نے یہ سب اس لڑکی کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ مطلب کہ دمش آپ کے پیسے لوٹانے کے لیے اپنے ہی جیسے ایک بھٹے کو اپنی بیٹی ہادیہ بیچ رہا ہے، اور وہ بھٹا ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ دمش کیا کرتا ہے، مجھے اس سے غرض نہیں، وہ بول کر جانے لگا۔ کل جو لڑکی ہمیں سڑک پر ملی تھی وہ دمش کی سوتیلی بیٹی ہادیہ ہے۔ اس کی بات سنتے وہ جھٹکے سے پلٹا۔ جی سر، اس لیے میں نے یہ سب کیا تھا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ کب بیچ رہا ہے وہ اسے؟ آج دن کے 4 بجے، تب اس کی بیوی سلطانہ گھر نہیں ہوتی۔ حنید کچھ بولتے بغیر پلٹ گیا۔ وہ لڑکی اس کی کچھ نہیں لگتی تھی تو پھر وہ کیوں اس معاملے میں پڑے؟ 3 ہو چکے تھے۔ حنید اپنے آفس میں بیٹھا تھا، لیکن دھیان بار بار اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا جس کا نام ہادیہ دمش تھا۔ وہ اسے پہلی نظر میں اس دنیا سے بیزار لگی تھی، پھر ان لڑکوں کو مارتے دیکھ کر وہ اسے بہادر اور باوقار لگی تھی، لیکن آج اس خوبصورت باوقار لڑکی کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ بالآخر وہ فائل بند کرتے اٹھا، چیئر کے پیچھے سے کوٹ اتارتے پہنتے وہ باہر نکلا۔ تیمور بھی اسے دیکھتے اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ کہاں جانا ہے سر؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے بولا۔ دمش کے گھر۔ اس کی بات سنتے تیمور حیران ہوا، مطلب اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی منزل کی جانب بڑھا۔ سر، یہاں سے دمش کے گھر کا راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچنا ہے، تمہارا کام ہے۔ حنید بولتے باہر دیکھنے لگا۔ تیمور نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی۔ وہ ویران سڑک پر دلہن کے لباس میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے اسے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے بیچ دیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نکلی تھی، اس لیے اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اچانک ایک گاڑی اس کے سامنے آ رکی۔ ہادیہ کے قدم تھمے۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے بچائیں۔ اسے لفٹ مانگنی تھی، لیکن اس کا دماغ کبھی کام نہیں کر رہا تھا۔ حنید باہر نکلا۔ اسے دلہن کا لباس بہت جچ رہا تھا۔ وہ اس انجان شخص سے مدد مانگ رہی تھی جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شادی سے بھاگ رہی تھی تم؟ انجان جانتی ہو اس کا؟ اس آدمی کے قریب آنے پر وہ خوفزدہ ہوئی۔ نہیں میں۔ اس آدمی نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دی اور اسے کھینچا۔ ہادیہ اس کے چھونے پر ہوش میں آئی، دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ حنید شاہ دھوکے دینے والے کو معاف نہیں کرتا، اب تمہیں بھاگنے کی سزا مل کر رہے گی۔ ہادیہ کو گاڑی میں ڈالتے وہ اچانک اس پر حاوی ہوتا بولا۔ تم تو کل والی آدمی ہو نا؟ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ وہ دوسری طرف شیشے کے ساتھ لگتی بولی۔ تیمور چہرے پر الجھن لیے حنید کو دیکھ رہا تھا۔ حنید نے اپنا چہرہ تھوڑا مزید اس کے قریب کیا۔ ہادیہ نے اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے زور سے کھینچے۔ تم نے مجھے خریدا ہے؟ تمہاری ہمت کیسی مجھے خریدنے کی؟ بال کھینچنے کی وجہ سے حنید کر رہا۔ تیمور نے اپنی ہنسی روکی۔ اس لڑکی کو مدد کی کیا ضرورت تھی، وہ تو خود ہی ایک خودکش بم تھی۔ وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ بال چھوڑو میرے۔ وہ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرتے بولا۔ وہ تو اسے تھوڑا تنگ کرنا چاہ رہا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، لیکن اس کی سوچ غلط نکلی۔ کیوں چھوڑوں؟ عورتوں کو خریدنے کا مال سمجھ رکھا ہے؟
وہ مزید زور سے بال کھینچتے بولی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ گاڑی چل رہی ہے۔ وہ اس کے بال چھوڑتے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی سچ میں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اوئے گاڑی روکو، وہ بولتے تیمور کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی۔ حنیت نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ چپ، ایک جگہ ٹک کر بیٹھو۔ ہادیہ کی نظر اس کے بالوں پر پڑی۔ اس کی جیل سے سیٹ بال اب بری طرح بکھرے ہوئے تھے۔ ہادیہ نے اپنا پاؤں زور سے اس کے پاؤں پر ماڑا۔ کیوں بیٹھوں؟ اگر ابھی تم دونوں نے مجھے جانے نہ دیا تو وہ حال کروں گی دونوں کا کہ خود کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ اس کے پاؤں مارنے پر حنیت نے ضبط سے لب بھیجے۔ مردوں کی لڑائی میں مکے اور لاتیں ہوتی تھی، لیکن وہ پہلی دفعہ ایک عورت کا سامنا کر رہا تھا۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ عورتوں کی لڑائی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تیمور حنیت کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنسی روک نہ پایا۔ ہادیہ ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز سنتے تیمور کی طرف متوجہ ہوئی۔ گاڑی روکو، وہ اس کی بازو پکڑتے زور زور سے ہکلاتے چیختے بولی۔ وہ لوگ مین روڈ پر تھے۔ تیمور گاڑی کا کنٹرول کھونے لگا۔ سر بچائے مجھے، وہ حنیت سے بولا۔ خود بھگتو، مجھ پر ہنس رہے تھے نا؟ ہادیہ نے ایک ہاتھ اس کے بازو اور دوسری سے اس کے بال کھینچے۔ آہ! وہ بے ساختہ چیخا۔ حنیت سر بچائے ورنہ گاڑی کہیں ٹھک جائے گی، وہ چیختے بولا۔ ہادیہ چھوڑو اسے، وہ اسے کندھوں سے پکڑتے بولا، لیکن اس نے تیمور کے بازو پر ناخن گاڑے۔ آہ! وہ پھر چیخا۔ گاڑی اب ادھر ادھر ڈول رہی تھی۔ حنیت نے لب بھیجے اسے کندھوں سے تھامتے زور سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ آہ! ایک دفعہ پھر تیمور کی چیخ گونجی۔ اس کے بازو سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ پر مہندی رنگ کی پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کے بازو اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے۔ بیٹھو ادھر، وہ غصے سے بولا۔ ہادیہ اسے غصے میں دیکھتے چپ ہوئی، وہ بھی ایک لمحے کے لیے۔ کیوں بیٹھو؟ میرے باپ کی گاڑی نہیں ہے یہ، وہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آواز نہ آئے تمہاری اب، وہ پسٹل نکالتے اس کے سر پر تانتے بولا۔ ہادیہ چپ ہوئی۔ تیمور نے شکر کیا کہ اب بالآخر وہ آرام سے بیٹھے گی، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم مجھے اس پسٹل سے ڈراؤ گے؟ وہ پسٹل کو ہاتھ مارتے بولی۔ حنیت اس کے نہ ڈرنے پر حیران ہوا۔ حیران تو تیمور بھی ہوا۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے چھوڑو، ابھی کہ ابھی، وہ اس کے کندھے پر لگاتار مکے مارتے بولی۔ ہادیہ، اب اگر تم اپنی جگہ سے ہلی تو میں تمہاری ماں کو مار دوں گا، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے بولا۔ سلطانہ بیگم کے نام پر وہ چپ ہو گئی۔ لیکن مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا، وہ اسے دیکھتے غصے سے بولی۔ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، وعدہ رہا۔ تیمور نے گاڑی گیٹ کے اندر لائی۔ حنیت کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا اور اسی کا فائدہ اس نے اٹھایا تھا۔ میں تم پر کیسے یقین کروں؟ جیسے تم نے اپنے سوتیلے باپ پر کیا، لیکن میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اتنے میں تیمور نے گاڑی روکی۔ میرا مقصد تمہیں بچانا تھا، میں نے تمہیں نہیں خریدا بلکہ کسی اور نے خریدا تھا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ عورتیں کھلونا نہیں ہوتی۔ اس کی بات سنتے وہ قدرے مطمئن ہوئی تھی، لیکن وہ اس پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور نے اپنے بال سیٹ کیے، پھر بولا، سر اپنے بال سیٹ کر لیجئے۔ حنیت نے اس کی بات سنتے چونکتے سامنے دیکھا۔ وہ گھر دیکھتے چونکا۔ تیمور یہاں کیوں آئے؟ ہادیہ میڈم کو گھر ہی لانا تھا، وہ معصومیت سے بولا۔ لیکن یہاں نہیں، اب میں نانو کو کیا جواب دوں گا؟ اس کا دل چاہا کہ وہ تیمور کا گلا دبا دے۔ نانو؟ وہ بڑبڑائی۔ مجھے یہی رہنا ہے تمہاری نانو کے پاس، وہ تم سے زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ ہادیہ کے بات سنتے حنیت نے اسے دیکھا۔ اچھا تو پھر کیا کہنا ہے نانو کو کہ تم کون ہو، میری کیا لگتی ہو اور یہاں کیوں ہو؟ سیدھی طرح بتا دو انہیں کہ تم نے مجھے بچایا ہے۔ یہی تو مسئلہ، انہیں نہیں پتا کہ ان کا نواسہ کیا کرتا ہے۔ وہ ماتھا رگڑتے بڑبڑایا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، تیمور بولا۔ بکو، وہ غصے سے اسے گھورتے بولا۔ تیمور بے خوف تھا، جانتا تھا کہ وہ ابھی نانو کے ایریے میں کھڑا ہے اور یہاں حنیت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہانیہ تو پہلے دلہن کے لباس میں ہے اور آپ بھی بلیک 3 پیس سوٹ میں ہیں، تو سیدھا جا کر کہہ دیں کہ کورٹ میرج کی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اس کے علاوہ کیا ایکسپلینیشن دیں گے آپ؟ کیا یہ کہیں گے کہ لڑکی کو شادی سے بھگا کر لایا یا پھر یہ کہیں گے کہ کڈنیپ کیا اسے؟ تیمور کے سنتے وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ حنیت کا ارادہ ہادیہ کو اپنے دوسرے گھر رکھنے کا تھا، جہاں وہ اپنی ساری مافیا ڈیلنگز کرتا تھا، لیکن تیمور اسے یہاں لے کر آیا تھا جہاں وہ شاہ نہیں حنیت بن کر رہتا تھا، اپنی نانو کے ساتھ۔ اب کچھ تو بتانا پڑے گا انہیں۔ یہ کہہ دے کہ ہاں میرے گھر والے زبردستی میری شادی کسی سے کروا رہے تھے اور تم نے مجھے بچایا۔ ہادیہ بولی، یہ ٹھیک رہے گا۔ چلے پھر چلتے ہیں، نانو لاؤنج میں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تیمور بولا۔ وہ تینوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ لاؤنج میں ایک بزرگ خاتون بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ایک لڑکی کو دلہن کے لباس میں ملبوس آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ السلام علیکم نانو، حنیت اور تیمور ایک ساتھ بولے۔ ہادیہ تھوڑی پزل ہوئی۔ ہائے ماشاءاللہ، اتنی پیاری دلہن ہے یہ، وہ ہادیہ کی طرف بڑھتے بولی۔ نانو میری بات سنے، تو چپ کر، مجھے میری بہو سے ملنے دے۔ بہو؟ حنیت بڑبڑایا۔ تیمور نے مسکراہٹ دبائی۔ نانو میں
نانو باری جائے، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے یہ، مجھے پتا تھا، مجھے لگا ہی تھا کہ یہ لڑکا کسی کو پسند کرتا ہے۔ وہ ہادیہ کو گلے لگاتے بولی، آؤ آؤ بیٹھو۔ وہ اسی لیے آگے بڑھی۔ نانو یار میری بات تو سنے۔ حنید بولا، چل ہٹ، بیوی کو بیاہ لایا اور اس بوڑھی نانو کو بتایا بھی نہیں، اب بات مت کرنا مجھ سے۔ وہ ہادیہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے بولی۔ حنید نے تیمور کو گھورا، اس ساری سچویشن میں وہی انجوائے کر رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ پیار سے دیکھتے بولی۔ ہادیہ۔ ہادیہ دمشق۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ بہت پیارا نام ہے، کیا کرتی ہو؟ میں ماسٹرز کے آخری سال میں ہوں۔ اچھی بات ہے، تم آگے بھی پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتی ہو، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ نانو یار یہ میری بیوی نہیں ہے، حنید تنگ کر پڑتے بولا۔ نانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی نانو، ہادیہ میری دوست ہے، اس کے گھر والے اس کی زبردستی شادی کروا رہے تھے تو ہم نے اسے بچایا۔ ہادیہ نے اسے دوست کہنے پر گھورا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اس سے نکاح کر کے لائے ہو۔ ارے نانو جان، آپ کی غیر موجودگی میں نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے، اس لیے حنید نے کہا کہ میں نکاح نانو کی موجودگی میں ہی کروں گا۔ تیمور نانو کے پاس جاتے صوفے کے ہتھے پر بیٹھتے بولا۔ حنید اس کے بولنے پر شوق ہوا، اور اس لیے ہم ہادیہ کو بھی یہاں لے آئے ہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو مولوی صاحب کو بلا لے اور نکاح پڑھوا دیں۔ یہ کیا دیکھو حنید، میں جانتا ہوں تم ایک شرمیلے لڑکے ہو، اس لیے میں نے بات کر لی ہے اور میں ہادیہ کا ولی بنوں گا، اور نانو تمہاری۔ پٹتے حنید کے پاس آتے اس کے کندھے پر بازو رکھتے بولا، کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ نانو ہادیہ سے کچھ پوچھنے لگی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری بیوی کا سوچ وہ کتنی خوش لگ رہی ہے، ذرا دیکھو انہیں، کیا تم ان کی خوشی کے لیے نکاح بھی نہیں کر سکتے؟ اس گھر سے باہر حنید تیمور کا باس تھا اور اس گھر میں وہ دونوں دوست تھے۔ نکاح کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی تیمور، تو مطلب تمہیں نانو کی خوشی کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ ذرا ایک نظر دیکھو تو انہیں، لیکن کوئی نہیں، تمہیں کون سا وہ زیادہ عزیز ہے جو تم ان کی خوشی مقدم رکھو؟ بکواس بند کرو تیمور، تم بھی جانتے ہو نانو میرے لیے کتنی اہم ہے، یہ تو تمہارے انکار سے ہی پتہ چل گیا ہے۔ لیکن ہادیہ، میں سے بات کر لوں گا، تم نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ حنید نے گہری سانس لی۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے دیکھ کر تیمور اب نانو کی طرف بڑھا۔ نانو، نکاح خواہ آنے ہی والا ہوگا، آپ ہادیہ کو اندر لے جائیں اور وہ جو خاندانی زیورات وغیرہ ہوتے ہیں وہ پہنائیں۔ اس کی بات سنتے نانو ہادیہ کو لیے اندر چلی گئی۔ ہادیہ کو پریشان دیکھتے تیمور مسکرایا۔ آپ میرے ساتھ باہر چلیں گی کیا؟ حنید تیمور کو دیکھتے دانت پیستے بولا۔ نہیں حنید، تم جا کر نکاح خواہ کو لے کر آؤ، میں دلہن کب آئی ہوں، مجھے یہاں کچھ انتظامات کرنے ہیں۔ وہ بول کر چلا گیا، جانتا تھا کہ اگر ابھی وہ اس گھر سے باہر گیا تو اس کی موت پکی ہے حنید کے ہاتھوں۔ نانو کے باہر جاتے تیمور اندر آیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہادی بھاری زیورات پہنے مکمل تیار کھڑی تھی۔ یہاں بیٹھو ہادیہ، وہ اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھاتے بولا۔ یہ سب کرنے سے پہلے میں نے تمہاری ماں سلطانہ بیگم سے اجازت لی ہے، تم ان سے بات کر لو۔ وہ فون نکالتے بلانے لگا۔ ہیلو امی، کیسی ہو ہادیہ، ٹھیک تو ہو؟ حنید وہاں پہنچ گیا نا؟ امی آپ جانتی ہیں، ہاں مجھے کل ہی تیمور نے سب بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ تمہیں وہ بچائے گا۔ یہ نکاح ضروری ہے، اگر تم نکاح کے لیے ہاں کر دو گی تو مجھے بے فکری ہوگی کہ تم اپنے شوہر کے گھر ہو۔ لیکن امی میں ایسے نہیں جانتی، حالات کا یہی تقاضا ہے ہادیہ، ورنہ تمہارا وہ بے رحم دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تب کون بچائے گا تمہیں؟ لیکن ہادیہ اگر تمہیں حنید کے ساتھ نہیں رہنا تو مت رہنا، جب حالات نارمل ہوں گے تو تم واپس آ جانا، ہم طلاق لے لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابھی تمہاری حفاظت کے لیے یہ نکاح ہی آخری رستہ ہے۔ اوکے امی، لیکن اگر مجھے حنید کے ساتھ نہ رہنا ہوا تو تم بے شک واپس آ جانا، تمہاری ماں کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ سلطانہ بیگم اس کی بات کاٹتے بولی۔ اوکے امی، لیکن نکاح کے وقت آپ کال پر ہی رہیے گا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نانو واپس آئے، ان کے ہاتھ میں ایک بند جوڑا تھا۔ تیمور ابھی بھی وہیں تھا۔ یہ لو ہادیہ بیٹی۔ یہ کیا ہے نانو؟ ہادیہ سے پہلے تیمور بولا، تمہارے نکاح کا جوڑا، میں نے حنید کی دلہن کے لیے سب کچھ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ لیکن نانو، اس نے پہنا تو ہوا ہے، لیکن دلہن کا لباس، لیکن وہ کسی اور کے نام کا تھا، یہ جوڑا میرے حنید کے نام کا ہے، چلو جلدی سے یہ پہن کر آؤ۔ وہ اسے ڈبہ پکڑاتے بولی۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی۔ واہ، اب کپڑوں پر بھی نام، تیمور دل میں بولا۔ کچھ دیر بعد ہادیہ باہر آئی، یہ جوڑا پہلے والی سے زیادہ کامدار تھا، اس کے ساتھ ہیوی گولڈ جیولری پہنے اب وہ مکمل دلہن لگ رہی تھی۔ اب کمرے میں نانو کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو ہادیہ کو تیار کرنے آئی تھی۔ نانو نے تیمور کو حنید کے پاس بھیجا تھا، شیروانی دیکھا۔ تیمور کے ساتھ ساتھ حنید بھی حیران تھا۔ چلو یہاں بیٹھو، یہ تمہارا میک اپ کرتی ہے۔ جی نانو، وہ آگے بیٹھتے بولی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے کمینے۔ حنید اسے کشن مارتے بولا، حالانکہ اس کا دل اسے گولی مارنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس گھر میں پسٹل نہیں نکال سکتا تھا۔ پھر تو تجھے مجھے شکریہ کہنا چاہیے، آخر میری وجہ سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ وہ کشن کیچ کرتے بولا۔ تم میرا کام جانتے ہو تیمور، اس سمے ہادی کو خطرہ ہوگا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بولا۔
अब तक तुम नानो को भी तो हिफाजत कर रहे हो, अब हादिया की भी करना। और दूसरी बात, हादिया डरती नहीं है किसी से भी। तैमूर इसके साथ बैठते से तसल्ली देते बोला, और हादिया, क्या वो राज़ी है? हाँ, वो भी राज़ी है और इसकी माँ भी। मेरी बात हो चुकी इन दोनों से। मतलब तूने पहले से ही तैयारी कर रखी थी सारी? वो इसकी गर्दन में बांसुर देते बोला। ओए हिनायत, छोड़, क्यों अपनी शादी के दिन मेरा कत्ल करना चाहता है? नानू को पता चला तो बहुत डांटेंगी वो। नानू के शुक्र पर इसने तैमूर को छोड़ा। जिम थोड़ा कम किया करो। वो अपनी गर्दन सहलाते बोला। मुक्का खाने का इरादा है क्या? मुझसे बाद में लड़ना, पहले जाकर तैयार हो। 10 मिनट तक निकाह है तुम्हारा, वो भी तुम्हारी मेहरबानी की वजह से। तो फिर शुक्रिया अदा करो मेरा। मुँह ना तोड़ दो तुम्हारा। बस बस, अब जाओ, तैयार हो। वो जल्दी से बोला। इसका क्या भरोसा, क्या पता वो सच में मुंह तोड़ देता। अगले कुछ वक्त में इन दोनों का निकाह पढ़वाया दिया गया था। सुल्ताना बेगम ने फ़ोन कॉल के ज़रिए शुक्र के कलमात अदा किए और शिरकत की थी। हुनैन सुनहरी शलवारी पहने, जिस पर सुर्ख रंग से काम हुआ था, सोफे पर बैठा था। हादिया इसके बराबर में सुर्ख रंग के कामदार लहंगे में मलबूस थी। निकाह के बाद हादिया को हुनैन के कमरे में भेज दिया गया था। वो हुनैन का कमरा देखते हैरान हुई। इस कमरे में हर चीज़ ब्लैक और ब्राउन रंग की थी, यहाँ तक कि बेड भी ब्लैक कलर का था। इतने डार्क कलर, वो बेसाख्ता बोली। हाँ, हुनैन को न जाने क्यों ये रंग बहुत पसंद है। नानो इसे थामे बेड पर बिठाते बोली। लेकिन मुझे नहीं पसंद। तो फिर बदलवा लेना। मैं पुनानो की बात सुनते हैरान हुई। हाँ, तुम अब बीवी हो इसकी। इस कमरे पर पूरा पूरा हक है तुम्हारा। जी। वो बस इतना ही बोली। नानू अब इसके पास बैठे इसे अपने ख़ानदान के बारे में बताने लगी। हुनैत के माँ बाप एक एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। तब हुनैत 16 साल का था। अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद वो मेरे पास आ गया। कुछ अर्सा मेरे पास रहा, फिर वापस इस घर में आ गया ताकि अपने बाप के बिज़नेस को संभाल सके। बिज़नेस कब तक मैनेजर के हवाले किया जा सकता था। हुनैत के बिज़नेस संभालने के कुछ ही दिन बाद इस मैनेजर की भी डेथ हो गई। तैमूर इसी का बेटा है। फिर कुछ ही दिन बाद तैमूर की सारी फैमिली फौत हो गई। कुछ का कहना है कि घर में हादसाती तौर पर आग लगी थी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनका कत्ल हुआ है। इस दिन के बाद से तैमूर हमारे साथ रहने लगा। ये वाला सारा फ्लोर हुनैत का है। मैं और तैमूर नीचे रहते हैं। हानिया को तैमूर के लिए अफसोस हुआ था। चलो अभी तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। नानू के जाने के बाद वो कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरा काफ़ी खुला था। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल था और इसके आगे एक दरवाज़ा था। इस दरवाजे के साथ भी एक दरवाज़ा था। एक तो वॉशरूम का दरवाज़ा हुआ और दूसरा किसी चीज़ का ऊपर बढ़ाई। फिर कुछ सोचते उठी और इस कमरे की तरफ बढ़ी। ओह, ये स्टडी रूम है। वो दरवाज़ा खोले अंदर देखते बोली। इतने में से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इसने पलटते देखा हुनैत कमरे में दाखिल हो रहा था। क्या देख रही थी? वो इसे स्टडी के सामने खड़े देख के बोला। यही कि कैमरा किस चीज़ का है? अच्छा। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते बोला। तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? वो खुशफहमी पालते बोला। अगर इंतज़ार करी होती तो मैं वहाँ होती, बेड पर, यहाँ नहीं। और रही बात चेंज करने की, तो मैं अभी वही करने लगी हूँ। वो भी ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते बोली। हुनैत की सारी खुशफहमी उड़न शुरू हो गई। ज़बान चलवा लो बस। वो बड़बड़ाया। हाथ भी अच्छे चलते हैं। हादिया इसकी बात सुनते बोली। वो अब ज्वेलरी उतारने लगी थी। कानों का इलाज करवाओ। वो संजीदगी से बोला। वो क्यों? वो नासमझी से इसे देखते बोली। बहुत तेज़ है, कहीं मुझे काटने ही ना पड़ जाए। वो इसे देखते बोला। फिर तो आपको अपनी सांसें चेक करवानी चाहिए। तो अपने हाथों पहलू पर रखते इसे घूरते बोली। हुनैत इस लड़की की हिम्मत पर हैरान था, जिसकी इसके सामने इतनी ज़बान चल रही थी। कोई नहीं, अभी वाकिफ़ नहीं है मुझसे, वो दिल में बोला। हुनैत सर झटकते वॉशरूम की तरफ बढ़ा। हादिया भी अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद वो बाहर निकला। हादिया बेड पर बैठी थी। मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो हुनैत को देखते बोली। मुझे क्या पता तुम्हारे कपड़े हैं, तुम ही जानो। वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होते बाल सेट करने लगा। अभी मुझे चेंज करना है, और मुझे किडनैप करते वक्त अगर तुमने बताया होता तो मैं अपने कपड़े भी ले आती। वो आखिर में तंज करते बोली। मैंने तुम्हें किडनैप किया था या तुम शादी से भागी थी? वो बैठ के करीब आते बोला। तो तुम्हें किसने कहा था कि मुझे गाड़ी में डालो और यहाँ हलाओ? वो बेड से खड़े होते बोली। इसे किडनैप करना कहते हैं? वो इसे दोबारा कमर से पकड़ते घूमते बोला। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस दिन में किया था। जी हाँ, और इसे मजम्मत करना कहते हैं। वो दोबारा इसके बाल दोनों हाथों से पकड़ते बोली। बाल छोड़ो, पहले मुझे छोड़ो। हुनैन ने इसे एक पल को देखा, फिर आराम से सीधा किया। हादिया ने भी इसके बाल छोड़ दिए। हुनैन दोबारा ड्रेसिंग के सामने खड़े होते बाल सेट करने लगा। बाल तो ऐसे सेट करें जैसे कहीं बाहर जाना हो। सुनो, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ। कहाँ? वो माथे पर बल डाले बोली। अपनी गर्लफ्रेंड के पास। तो ब्रश रखते एक नज़र अपने बाल देखते पलटा। इसका रुख दरवाजे की तरफ था। हादिया इसके रास्ते में हाइल हो गई। बोलो, तुम नहीं जाओगे? क्यों? वो एक आईब्रो चुकाते बोला। मेरी मर्जी, मैं जाऊंगा। वो बोलते आगे बढ़ने लगा।
ہادیہ نے بے ساختہ اس کے بال پکڑے۔ عنایت نے سب سے آنکھیں بھیجی۔ اب تو نہیں جا سکو گے، وہ اس کے بال مزید خراب کرتے بولی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے ہدیہ؟ وہ آنکھیں کھولتے بولا۔ ابھی تو فی الحال یہ بھاری جوڑا مجھے چینج کرنا ہے تاکہ میں سو سکوں، تو اسی میں سو جاؤ یار۔ ایک کام کرتے ہیں، آپ یہ جوڑا پہنے، میں آپ کا یہ سوٹ پہن لیتی ہوں، وہ تیوری چڑھاتے بولی۔ اس بکواس کا مطلب کہ اگر تم اس بھاری کامدار جوڑے میں سو سکے تو پھر میں بھی سو جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کبرڈ سے نکالو جو پہننا ہے، اب راستے سے ہٹو۔ میں کہہ چکی ہوں تم کہیں نہیں جاؤ گے، کسی سے ملنے نہیں جاؤ گے، وہ انگلی اٹھاتے بولی۔ اور میں تمہاری کیوں مانوں؟ کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ پھر تو تمہیں بھی میری ماننی چاہیے۔ شوہر کا کام ہوتا ہے بیوی کے ماننا، بیوی صرف حکم دیتی ہے، اور اگر میں تمہارے بقول تمہارا حکم نہ مانوں تو؟ وہ مذاق اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ تو پھر بیوی یہ کرتی ہے، وہ اس کے پاؤں پر پاؤں مارتی بولی۔ گاڑی میں دائیں پاؤں پر لگی تھی اور ابھی پھر اسی پاؤں پر لگی تھی۔ بیویاں شوہر کو مار نہیں سکتی، وہ اسے غصے سے دیکھتے بولا۔ مار سکتی ہیں اس صورت میں جب وہ گناہ کی بات کر رہا ہو، اور ابھی تم وہی کر رہے ہو۔ عنایت اس کی بات سنتے حیران ہوا، تو کیا وہ اس نکاح کو قبول بھی کر چکی تھی؟ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، مجھے بھوک لگی ہے اور میں نیچے کھانے جا رہا ہوں، وہ گہری سانس لیتے تحمل سے بولا۔ مجھے یقین ہے، اس لیے ابھی تم یہی رکو، میں چینج کر لوں، پھر ایک ساتھ نیچے جائیں گے۔ اوکے، وہ اس کے علاوہ کیا ہی کہہ سکتا تھا؟ الٹی بات کر کے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی، اب انجام تو بھگتنا ہی تھا۔ ہادیہ کبرڈ کھولے ڈریسز دیکھ رہی تھی، لیکن وہ سب مردانہ تھے۔ عنایت یہ سب نہیں پہنتی میں، وہ کبرڈ کے پٹ کو زور سے بند کرتے بولی۔ مطلب کہ اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ عنایت تو پہلے حیران ہوا، اس کے منہ سے اپنا نام سنتے پھر سر جھٹکتے بولا۔ تو میڈم، ایک مرد کے کمرے میں مردانہ کپڑے ہی ہوں گے نا، اب میں تمہارے لیے کپڑے کہاں سے لاؤں؟ بازار سے، رات کے 9 بجنے والے ہیں ہادیہ، ابھی کون سا بازار کھلا ہوگا؟ بہانے ہیں بس، ورنہ تم بھی جانتے ہو کہ کراچی کے بازار اتنی جلدی بند نہیں ہوتے، تو مطلب اب مجھے ابھی کپڑے منگوانے ہوں گے؟ وہ دل میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، وہ بولتے باہر قدم بڑھا گیا، اور ہادیہ تیزی سے آگے بڑھی اور پیچھے سے شرٹ کی کالر کو پکڑتے بولی۔ کدھر جا رہے ہو مجھے اس انجان جگہ چھوڑ کر؟ میں نے کہا نا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ ہادیہ یار، تمہارے لیے کپڑے لینے جا رہا ہوں، وہ پلٹتے بولا۔ ہادیہ نے ایک نظر اسے دیکھتے اس کا کالر چھوڑا۔ اب تمہیں بتاؤ کہ کیا کروں، اگر یہاں اس کمرے میں رہوں گا تو کپڑے کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے نہیں پتا، لیکن تمہیں میرے ساتھ اس کمرے میں رہنا ہوگا، وہ منہ بناتے زور دیتے بولی۔ عنایت ایک اکتائی نظر اس پر ڈالتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ہادیہ نے دوبارہ پوری کمرے میں نظر دوڑائی۔ ایک منٹ، کہیں تمہیں یہ تو نہیں لگ رہا کہ اس کمرے میں کوئی بھوت ہوگا؟ وہ اسے کمرے میں نظر دہراتے دے کر بولا۔ ہے نا، ایک میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ہادیہ خود کو سنبھالتے اس کی طرف اشارہ کرتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں 2 سنگل صوفے رکھے تھے، سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی، صوفے کے تھوڑا سائڈ پر پیچھے کھڑکی تھی۔ عنایت نے سر نفی میں ہلاتے تیمور کو کال کی۔ تیمور نیچے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا نانو کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ عنایت کی کال آتے دیکھ کر وہ جلدی سے نوالہ چبھاتے فون کان سے لگاتے بولا۔ ہیلو عنایت، ابھی تک نیچے کیوں آئے کھانے کے لیے؟ ہادیہ کو چینج کرنا ہے اور یہاں زمانہ کپڑے نہیں ہیں، تو اب میں کپڑے خرید کر لاؤں؟ جی ہاں، چلو اب جاؤ اور 15 منٹ میں کپڑے لے کر پہنچو، بیوی تمہاری ہے، تم جاؤ۔ اور اس سب کے پیچھے کون ہے؟ اچھا، جاتا ہوں، وہ منہ بناتے بولا۔ کیا کہہ رہا تھا عنایت؟ اس سے فون رکھتے دیکھ کر نانو بولی۔ کہہ رہا تھا کہ بھابھی کے لیے کپڑے لاؤ، وہ بھی ابھی جا کے۔ او ہو، میرا بھی دھیان نہیں گیا اس طرف، تم جلدی سے کپڑے لاؤ، میں ان کا کھانا کمرے میں بھجوا دیتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے نانو، میں کھانا کھا کر ہی جاؤں گا۔ اگلے کچھ لمحات میں عنایت کے کمرے میں کھانا پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ تیمور کچھ دیر بعد کپڑے لے آیا۔ تم چینج کرو، تب تک میں نانو کو شب بخیر کہہ کر آتا ہوں، وہ بول کر جانے لگا۔ ہادیہ اسے روکنے لگی، پھر مزید اسے تنگ نہ کرنے کا سوچتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن تیمور نے دمش کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ اس کی بیٹی عنایت کے پاس ہے اور اسے اب ادھار کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیمور، ایسا کیوں کیا تم نے؟ عنایت اب اس کے سامنے کھڑا اس کی کلاس لے رہا تھا۔ ظاہر اب وہ تمہارے رشتے میں سسڑ لگتا ہے، اب اس سے پیسے واپس لیتے تم اچھے لگنے تھے کیا؟ اس کی بات سنتے عنایت نے گہرا سانس لیا۔ اگلے دن یونیورسٹی کے بعد تیمور نے ہادیہ کو پک کیا اور اسے گھر چھوڑتے خود آفس چلا گیا۔ عنایت اور ہادیہ اتنی بات نہیں کرتے تھے جتنا لڑتے تھے۔ ابھی بھی عنایت آفس میں بیٹھا کل رات کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اس نے ہادیہ کو کمرے سے نکالا تھا۔ دونوں کی پھر کسی بات پر لڑائی ہوئی تھی اور عنایت نے تنگ آتے اسے کمرے سے باہر کیا۔ ہادیہ چند پل اس بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر غصے سے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی ٹیبل پر ایک واز رکھا ہوا تھا۔ ہادیہ نے واز سے نکلی پھولوں کے نکالتے اسے اٹھایا، وہ اس کے بازو جتنا تھا۔ عنایت، دروازہ کھولو، وہ پہلے آرام سے بولی۔ اندر صوفے پر بیٹھے عنایت نے آواز کو انسنا کیا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا۔ میں 3 تک گنوں گی عنایت، میری طرف سے بے شک 100 تک گنو، وہ بڑبڑایا۔ 1
دو، تین۔ وہ تین تک گنتے وہ اس کو پوری قوت سے دروازے پر مارنے لگی۔ اتنی زوردار آواز پر حنیت نے ماتھے رگڑتے آنکھیں میچی۔ یہ لڑکی قتل ہو جائے گی میرے ہاتھوں۔ وہ بڑبڑاتے اٹھا۔ اسے دروازے کے سامنے دیکھ کر ہادیہ نے اپنے ہاتھیں روکے اور پھر مسکرا دی۔ حنیت نے سبز کرتے اسے دیکھا۔ پیچھے شوہر صاحب۔ حنیت نے خاموشی سے اسے راستہ دیا۔ کمرے میں آتے ہادیہ نے واپس اسے پکڑ لیا۔ وہ پہلے اپنا بیگ اٹھاتے پھر اپنا لیپ اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھی۔ حنیت واز واپس رکھ کر آیا تھا۔ اسے یہ چیزیں اٹھائے دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ دروازے کے قریب پہنچتے وہ دوبارہ رکی اور پلٹی۔ حنیت ابھی بھی دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اب دروازہ بند کرو، وہ بول کر چلی گئی۔ وہ یقیناً اس فلور پر بنے لاؤنج میں گئی تھی پڑھنے کے لیے۔ جلدی اس کے پیپر ہونے والے تھے۔ کیا ہے وہ لڑکی؟ حنیت بڑبڑایا۔ اس کی شادی کو تقریباً 1 ہفتے ہونے والا تھا۔ 3 دن سے یونیورسٹی بھی جاری تھی۔ اب اس کی حنیت کے ساتھ بحث کم ہی ہوتی تھی۔ سارا دھیان اس کا پڑھائی کی طرف ہو گیا تھا۔ اب تم دونوں کو ہنی مون پلان کرنا چاہیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر نانو بولی۔ ابھی تو نہیں نانو، اگلے مہینے میرے پیپرز ہیں، اس کے بعد سوچیں گے، ہادیہ بولی۔ وہ یونی جانے کے لیے تیار تھی۔ اس کے ساتھ حنیت بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ تیمور۔ وہ دونوں بھی آفس کے لیے تیار تھے۔ چلو ٹھیک ہے، اچھے سے تیاری کرو اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو بے شک کوئی ٹیچر رکھ لینا اس کتاب کا۔ جی نانو، لیکن ابھی تو فی الحال مجھے ضرورت نہیں، سب کلیئر ہے، بس اللہ کرے کہ پیپرز اچھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ، نانو بولی۔ تم نے نانو کو فوراً کیوں انکار کیا؟ میں خود بھی منع کر سکتا تھا بعد میں۔ وہ دونوں ایک ساتھ باہر جا رہے تھے۔ تم کیا کہتے انہیں؟ کیا یہ کہتے کہ نانو ہم دونوں ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے؟ کیا یہ کہتے کہ ہم ابھی تک ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پائے؟ اس کی بات سنتے حنیت خاموش ہوا۔ معمول کی طرح آج بھی تیمور ہی اسے گھر لے کر جا رہا تھا، لیکن وہ کچھ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ پہلے وہ حنیت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات کرتا تھا، لیکن آج وہ چپ تھا۔ آج چپ کیوں ہوں؟ ویسے ہی آپ بتاؤ کب تک ہے پیپرز؟ اور کسی چیز میں مدد کی ضرورت تو نہیں؟ پیپرز ہونے 25 دن ہیں ابھی، اور مجھے کسی چیز میں مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، تیمور نے بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے بولتے اسپیڈ تیز کی۔ کیا بات ہے تیمور؟ وہ بولے بغیر فون نکالتے کال بنانے لگا۔ سر، ہماری گاڑی کو فالو کیا جا رہا ہے، مجھے بیک اپ کی ضرورت ہے۔ وہ ابھی ڈیوٹی پر تھا اس لیے حنیت کو سر ہلاتے بولا تھا۔ اس کی بات سنتے ہادیہ نے پیچھے دیکھا۔ گاڑی کے پیچھے کافی گاڑیاں تھیں۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ کون فالو کر رہا ہے۔ تیمور نے فون رکھتے اسپیڈ مزید تیز کر دی۔ پیچھے آتی بلیک کلر کی گاڑی کی بھی اسپیڈ تیز ہو گئی۔ کیا یہ بلیک والی ہمیں فالو کر رہی ہے؟ جی، ابھی ہمارے پیچھے آتی ساری بلیک گاڑیاں ہمیں فالو کر رہی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہادیہ نے گاڑی گنی۔ وہ تعداد میں 5 تھی۔ تیمور نے تیزی سے گاڑی موڑی۔ وہ 5ویں گاڑیاں بھی موڑی۔ وہ اب ایک مصروف روڈ پر آ چکا تھا۔ کچھ دیر میں اس کے آس پاس مزید بلیک کلر کی گاڑی آئیں۔ کیا یہ بھی ان لوگوں کی گاڑی ہے؟ وہ باہر دیکھتے بولی۔ نہیں، یہ ہماری گاڑی ہے۔ ایک گاڑی ان کے گاڑی کے بالکل قریب آ گئی۔ حنیت اور تیمور نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تیمور نے شیشے بالکل نیچے کر دیے۔ حنیت چھلانگ مارتے اس کی گاڑی میں آ گیا۔ اسے دیکھتے ہادیہ نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تم اب آگے جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ حنیت بولا، اوکے سر۔ تیمور نے بولتے اپنی طرف سے دوسری گاڑی میں چھلانگ لگائی۔ اسی وقت گاڑی حنیت نے سنبھالی۔ ہادیہ دنگ سی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ مافیاز کی دنیا ہے ہادیہ میڈم، یہاں یہ سب عام ہے۔ لیکن تم تو آفس پر تھے، یہاں کیوں آئے ہو؟ بیوی کو بچانے شوہر ہی آئے گا نا میڈم۔ اس نے بولتے گاڑی کی اسپیڈ تیز کی۔ وہ دونوں 2 گھنٹے بعد بحفاظت گھر پہنچ چکے تھے۔ یہ سب بالکل ایک ایڈونچر کی طرح تھا۔ حنیت اس کی بات سنتے مسکرایا۔ سنو، نانو کو مت بتانا اس بارے میں۔ ٹھیک ہے، تم اندر نہیں چلو گے؟ نہیں، مجھے ابھی مزید کچھ کرنا ہے، بولتے اس کی گرے آنکھوں میں سرد تاثرات ابھرے۔ اوکے، ہادیہ گاڑی سے اترتے اندر بڑھ گئی۔ کون تھا اس سب کے پیچھے؟ حنیت اپنے دوسرے گھر آیا جو اس کا خفیہ مقام بھی تھا، سنگھم۔ نمش نے ہادیہ کا سودا سنگھم سے کیا تھا اور اب وہ یہ جان گیا ہے کہ ہادیہ آپ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اسے پیغام بھجواؤ کہ ہادیہ اب میری بیوی ہے۔ اب اگر اس نے اس طرح کی حرکت کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ جی سر۔ حنیت رات کو واپس لوٹا تھا۔ ہادیہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی کوئی کریم لگا رہی تھی۔ جب حنیت اندر داخل ہوا، وہ ہادیہ کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا؟ وہ اسے شیشے سے دیکھتے بولی۔ وہ حنیت کے کندھوں تک آتی تھی۔ میں کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا؟ یہی کہ تمہیں لڑنے کا شوق تو پہلے ہی ہے، کیوں نہ تمہیں پراپر طریقے سے فائٹ سکھائی جائے۔ اب تم ایک مافیا کی بیوی ہو، اتنا تو آنا ہی چاہیے تمہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تمہیں ہی ماروں گی میں۔ وہ کچھ پل سوچنے کے بعد بولی، دیکھیں گے۔ ہادیہ پیپر دے کر جلدی فارغ ہو گئی تھی۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ یونی سے باہر نکلی، لیکن تیمور ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑی رہی، پھر واپس اندر جانے کے لیے پلٹی۔
اسی لمحے اسے کسی نے کھینچتے گاڑی میں ڈالا۔ اس کے کچھ لمحے بعد تیمور وہاں آ گیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکلتے انتظار کرنے لگا۔ ایکسکیوز می، آپ جس لڑکی کو لینے آتے ہیں اسے کچھ دیر پہلے کچھ لوگ کڈنیپ کر کے گئے ہیں، ایک لڑکا اس کے پاس آتے بولا۔ تیمور جب بھی وہاں آتا تھا وہ لڑکا وہیں ہوتا تھا، اس لیے اسے پہچان گیا۔ کون لوگ؟ پتہ نہیں، میں اس وقت گیٹ سے نکل رہا تھا اس لیے دیکھ نہیں پایا۔ بہت شکریہ، وہ بولتے دوبارہ گاڑی میں بیٹھا۔ وہ حنید کو کال ملانے لگا۔ حنید، ہادیہ کڈنیپ ہو گئی ہے۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف ہلچل مچ گئی۔ کچھ ہی دیر میں روڈ پر 10-12 بلیک گاڑیاں تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ سب سے آگے بلیک مرسڈیز تھی جو کہ حنید کی تھی۔ اس سے پیچھے تیمور کی تھی۔ باقی گاڑیاں گارڈز کی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہادیہ کو ایک کرسی پر لا کر بٹھایا گیا۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی لیکن بے سر۔ اس کے پیچھے کھڑے گارڈز نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ اس کے سامنے صوفے پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ تم جانتی ہو تمہیں خریدنے والا میں تھا، وہ حنید شاہ نہیں، وہ سگار کا کش لیتے بولا۔ ہانیہ نے پورے کمرے میں نظریں دوڑائی۔ پورا کمرے میں کچھ گارڈز تھے۔ جس صوفے پر سنگم بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک چھوٹی سی ٹیبل تھی۔ ہادیہ نے ٹانگ مارتے وہ ٹیبل گرائی۔ سنگم حیران ہوا۔ اسی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے گارڈز کو مارتے سنگم کی طرف بڑھی۔ تو وہ کمینہ تو ہے، میں کافی عرصے سے تجھ سے ملنا چاہتی تھی، وہ اس کا کالر پکڑتے اٹھاتے ہوئے اسے منہ پر مکہ مارتے بولی۔ سنگم ابھی تک حیرت میں تھا۔ ہادیہ اب مہارت سے ان گارڈ سے لڑنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کچھ کے 6 گارڈز کو مار کر گرا چکی تھی۔ واؤ، انٹرسٹنگ، وہ بولا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم اتنا سب کر سکتی ہو۔ مافیا کی بیوی کو اتنا تو آنا ہی چاہیے۔ اس نے بولتے سنگم پر وار کیا تھا لیکن وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے مکہ روکتے مارنے کو ہاتھ اٹھایا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک گولی اس کی کمر پر لگی۔ پھر ایک ساتھ 2-3 گولیاں چلی۔ وہ نیچے گر پڑا۔ پیچھے حنید کھڑا تھا۔ باقی گارڈز کو گرے دیکھ کے وہ فخریہ مسکرایا۔ یہ ہوئی نا بات میری شیرنی، وہ اسے گلے لگاتے بولا۔ ہادیہ ہنسی۔ ویسے یہ سنگم تھا، وہ اس آدمی کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ ہاں، کس اینگل سے یہ سنگم ہے؟ وہ اسے دیکھتے اچھنبے سے بولی۔ حنید بے ساختہ ہنس پڑا۔ شیر کو شیرنی مل گئی تھی اور نقلی سنگم اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔